السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ کہانی ہے عروج سے زوال کی، یہ داستان ہے مجبور و بے بس کسی شہنشاہ کی، یہ قصہ ہے آسمان سے زمین کا، یہ سفر ہے عرش کی بلندیوں سے فرش کی گہرائیوں تک کا۔ ہاں یہ عبرت ہے اور حقیقت ہے اس فانی دنیا کی۔ ہندوستان کے آخری شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کو میکنیزی بحری جہاز میں بٹھا دیا گیا۔ یہ جہاز 17 اکتوبر 1858 کو رنگون پہنچ گیا۔ شاہی خاندان کے 35 مرد اور خواتین بھی تاجدار ہند کے ساتھ تھی۔ کیپٹن نیلسن ڈیوس رنگون کا انچارج تھا۔ وہ بندرگاہ پہنچا، اس نے بادشاہ اور اس کے حواریوں کو وصول کیا، رسید لکھ کر دی اور دنیا کی تیسری بڑی سلطنت کے آخری فرمانروا کو ساتھ لے کر اپنی رہائش گاہ پر آ گیا۔ نیلسن پریشان تھا۔ بہادر شاہ ظفر قیدی ہونے کے باوجود بادشاہ تھا اور نیلسن کا ضمیر گوارا نہیں کر رہا تھا وہ بیمار اور بوڑھے بادشاہ کو جیل میں پھینک دے، مگر رنگون میں کوئی ایسا مقام نہیں تھا جہاں بہادر شاہ ظفر کو رکھا جا سکتا۔ وہ رنگون میں پہلا جلاوطن بادشاہ تھا۔ نیلسن ڈیوس نے چند لمحے سوچا اور مسئلے کا دلچسپ حل نکال لیا۔ نیلسن نے اپنے گھر کا گیراج خالی کرایا اور تاجدار ہند ضلع سبحانی اور تیموری لہو کے آخری چشم و چراغ کو اپنے گیراج میں قید کر دیا۔ بہادر شاہ ظفر 17 اکتوبر 1858 کو اس گیراج میں پہنچا اور 7 نومبر 1862 تک 4 سال اسی میں رہا۔ یہ 7 نومبر کا دن تھا اور سن تھا 1862۔ بد نصیب بادشاہ کی خادمہ نے شدید پریشانی میں کیپٹن نیلسن ڈیوس کے دروازے پر دستک دی۔ اندر سے اردلی نے برمی زبان میں اس بدتمیزی کی وجہ پوچھی۔ خادمہ نے ٹوٹی پھوٹی برمی میں جواب دیا، ضلع سبحانی کا سانس اکھڑ رہا ہے۔ اردلی نے جواب دیا، صاحب کتے کو کنگھی کر رہے ہیں، میں انہیں ڈسٹرب نہیں کر سکتا۔ خادمہ نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔ اردلی اسے چپ کرانے لگا مگر آواز نیلسن تک پہنچ گئی۔ وہ غصے میں باہر نکلا۔ خادمہ نے نیلسن کو دیکھا تو وہ اس کے پاؤں میں گر گئی۔ وہ مرتے ہوئے بادشاہ کے لیے گیراج کی کھڑکی کھلوانا چاہتی تھی۔ بادشاہ موت سے پہلے آزاد اور کھلی ہوا کا ایک گھونٹ بننا چاہتا تھا۔ نیلسن نے اپنا پسٹل اٹھایا، گارڈز کو ساتھ لیا، گیراج میں داخل ہو گیا۔ بادشاہ کی آخری آرام گاہ کے اندر بدبو، موت کا سکوت اور اندھیرا تھا۔ اردلی لیمپ لے کر بادشاہ کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ نیلسن آگے بڑھا۔ بادشاہ کا کمبل آدھا بستر پر تھا اور آدھا فرش پر۔ اس کا ننگا سر تکیے پر تھا لیکن گردن ڈھلکی ہوئی تھی۔ آنکھوں کے ڈھیلے پپوٹوں کی حدوں سے باہر ابل رہے تھے۔ گردن کی رگیں پھولی ہوئی تھی اور خشک زرد ہونٹوں پر مکھیاں بن بنا رہی تھیں۔ نیلسن نے زندگی میں ہزاروں چہرے دیکھے تھے لیکن اس نے کسی چہرے پر اتنی بے چارگی، اتنی غریب الوطنی نہیں دیکھی تھی۔ وہ کسی بادشاہ کا چہرہ نہیں تھا، وہ دنیا کے سب سے بڑے بکاری کا چہرہ تھا، اور اس چہرے پر ایک آزاد سانس، جی ہاں صرف ایک آزاد سانس کی اپیل تحریر تھی، اور یہ اپیل پرانے کنویں کی دیوار سے لپٹی کائی کی طرح ہر دیکھنے والی آنکھ کو اپنی گرفت میں لے لیتی تھی۔ کیپٹن نیلسن نے بادشاہ کی گردن پر ہاتھ رکھا۔ زندگی کے قافلے کو رگوں کے جنگل سے گزرے مدت ہو چکی تھی۔ ہندوستان کا آخری بادشاہ زندگی کی حد عبور کر چکا تھا۔ نیلسن نے لواحقین کو بلانے کا حکم دیا۔ لواحقین تھے ہی کتنے، ایک شہزادہ جوان بخت اور دوسرا اس کا استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی۔ وہ دونوں آئے، انہوں نے بادشاہ کو غسل دیا، کفن پہنایا اور جیسے تیسے بادشاہ کی نماز جنازہ پڑھی۔ قبر کا مرحلہ آیا تو پورے رنگون شہر میں آخری تاجدار ہند کے لیے 2 گز زمین دستیاب نہیں تھی۔ نیلسن نے سرکاری رہائش گاہ کے احاطے میں قبر کھدوائی اور بادشاہ کو خیرات میں ملی ہوئی مٹی میں دفن کر دیا۔ قبر پر پانی کا چھڑکاؤ ہو رہا تھا، گلاب کی پتیاں بکھیری جا رہی تھیں تو استاد حافظ ابراہیم دہلوی کے خزاں رسیدہ ذہن میں 30 ستمبر 1837 کے وہ مناظر دوڑنے بھاگنے لگے جب دہلی کے لال قلعے میں 62 برس کے بہادر شاہ ظفر کو تاج پہنایا گیا تھا۔ ہندوستان کے نئے بادشاہ کو سلامی دینے کے لیے پورے ملک سے لاکھوں لوگ دلی آئے تھے، اور بادشاہ جب لباس فاخرہ پہن کر، تاج شاہی سر پر سجا کر اور نادر شاہی اور جہانگیری تلواریں لٹکا کر دربار عام میں آیا تو پورا دلی تحسین تحسین کے نعروں سے گونج اٹھا۔ نکارچی نکارے بجانے لگے، گوبے ہواؤں میں تانے اڑانے لگے، فوجی سالار تلواریں بجانے لگے اور رقاصائیں رقص کرنے لگیں۔ استاد حافظ محمد ابراہیم دہلوی کو یاد تھا
بہادر شاہ ظفر کی تاج پوشی کا جشن 7 دن جاری رہا اور ان 7 دنوں میں دلی کے لوگوں کو شاہی محل سے کھانا کھلایا گیا، مگر 7 نومبر 1862 کی اس ٹھنڈی اور بے مہر صبح بادشاہ کی قبر کو ایک خوش الحان کاری تک نصیب نہیں تھا۔ بہادر شاہ ظفر نے نہایت دکھ، انتہائی کرب اور سخت تکلیف میں کتنے دکھی شعر کہے۔ اپنے آخری دنوں میں یہ شعر بولے: لگتا نہیں ہے دل میرا اس اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے آل میں ناپائے دار میں۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزو میں کٹ گئے 2 انتظار میں۔ ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں۔ دن زندگی کے ختم ہوئے اور شام ہو گئی، دن زندگی کے ختم ہوئے اور شام ہو گئی، پھیلا کے پاؤں سو گئے گنجے مزار میں۔ اللہ جا بجا ہمیں اس چکنی چپڑی فانی دنیا کی حقیقت دکھاتا رہتا ہے۔ قدم قدم پر ہماری آنکھیں شان و شوکت، روب و دبدبہ کو مٹی میں خاک ہوتے دیکھتی ہیں، اور اس دنیا کے پیچھے ہم دن رات بھاگتے ہیں اندھا دھند، نہ آؤ دیکھتے ہیں نہ تاؤ دیکھتے ہیں، نہ حرام کی پہچان نہ حلال کی پہچان، نہ کسی کے دکھ کی پرواہ، نہ کسی کی خوشی سے سروکار۔ بس ایک ہی دھن، یہ دنیا حاصل کرنی ہے۔ یہ دنیا کسی بے رحم سمندری موج کی طرح ہمیں زمین پر پٹخ کر رقص کرتی واپس مڑ جاتی ہے، اور ہم ریت مٹی میں اپنی بربادی کی وجہ ہی تلاش کرتے رہ جاتے ہیں کہ ہم سے کہاں، کب اور کیسی غلطی ہوئی۔ ایک ایک کر کے گناہ آنکھوں کے سامنے رقص کرتے رہتے ہیں، اور پھر صرف ایک ہی خاموشی، ایک خاموش حسرت پھٹی ہوئی آنکھوں میں گردش کرتی رہتی ہے۔ ہائے افسوس، ہم اس فانی دنیا کے لیے سب جتن کرتے رہتے ہیں، اور یہ بھول ہی گئے کہ ہمارے اللہ نے تو ہمیں پہلے دن ہی بتا دیا تھا کہ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کچھ بھی نہیں ہے سوائے دھوکہ کے، اور ہم خود کو ساری عمر دھوکہ دے کر اس دھوکہ اور فریب میں جیتے رہے، جیسے ہم یہاں ہمیشہ کے لیے ہمیشہ کی کامیابی کے ساتھ جیتے رہیں گے، جبکہ یہ تو سراب تھا، یہ تو دھوکہ تھا۔ اور انسان کی آنکھیں تب کھلتی ہیں جب وہ دھوکہ کھا چکا ہوتا ہے۔ جب انسان مرتا ہے اس کی آنکھیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن میں ہمیشہ ایسا سوچتی ہوں کہ بظاہر تب ہماری آنکھیں ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتی ہیں، لیکن میں سوچتی ہوں کہ تب آنکھیں پوری طرح مکمل اور ہمیشہ کے لیے کھل جاتی ہیں۔ ہمیں تب اس دنیا اور اس دنیا کی زندگی اور ہماری جو زندگی کی اصل شکل اور اصل چہرہ اور جو اصل حقیقت ہے وہ نظر آتی ہے۔ تب ہمیں وہ کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے جس سے ہم پہلے ناآشنا ہوتے ہیں۔ ہماری آنکھوں پر پردہ پڑا ہوتا ہے، وہ سارے پردے ہٹتے چلے جاتے ہیں، اور ہم پھٹی آنکھوں سے حسرت سے دیکھتے رہ جاتے ہیں، اور دنیا ہمارے سامنے کہکے لگاتی، ناچتی ہوئی، ہاتھ نچاتی دور، بہت دور چلی جاتی ہے۔ خوش قسمت اور خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو زندگی میں ہی اس دنیا اور اس زندگی کی حقیقت، اس کی اصل حقیقت کا پتہ چل جائے، اور پھر وہ اس دھوکے کی دنیا کو سر پر اتنا سوار نہ کر دیں، نہ ہی وہ اسے اتنا سر پر چڑھائیں، اسے اہمیت ہی نہ دیں۔ وہ اس دنیا میں رہے ضرور، لیکن کبھی بھی اس دنیا کو اپنے اندر رہنے کی اجازت نہ دیں، کبھی بھی اپنے اوپر حکمرانی کرنے کی اجازت نہ دیں۔ پھر جب وہ اس دنیا سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو تو ان کے چہرے پر ایک خوشی، سکون، اطمینان ہو، کیونکہ آگے کی جو ان کی منزل ہے، حسین منزل، خوبصورت منزل، باہیں کھولے ان کا استقبال کرتی ہوئی نظر آئے۔